کیا سورہ رحمان سے بیماریوں کا علاج ہوتا ہے؟ اور ڈاکٹر کہتے ہیں سورہ رحمان ترجمے کے بغیر نہیں، وہ بھی قاری باسط کی آواز میں۔ قاری باسط صاحب تو خود پوری زندگی بیچارے داڑھی نہیں رکھ سکے تھے، ان کی آواز سے کیا فرق پڑتا ہے؟ بات یہ ہے کہ اگر کسی کا تجربہ ہے کہ قرآن کی تلاوت سننے سے کوئی اس طرح کا ایفیکٹ اس کو ہوا ہے تو ٹھیک ہے، وہ کر لے، باقی اسے قرآن و سنت بنا کے پیش نہ کرے۔ ہم تو جائز سمجھتے ہیں اگر کوئی اس طریقے سے سمجھتا ہے کہ علاج ہو جاتا ہے، تعویذ نہ بنائے۔ تلاوت سنتا ہے وہ تو ٹھیک ہے، سورہ بقرہ کے بارے میں تو مسلم شریف میں آیا کہ جس گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت کی جاتی ہے وہاں پہ شیاطین داخل نہیں ہوتے۔ دیکھیں کوئی بات شروع ہوتی ہے نا، اس کے اینڈ پہ آتا ہے نا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، 31 دفعہ تو قرآن میں بھی آیا نا، جنت کی آیات کے بعد بھی آیا۔ ویسے تو ہمارے علماء نے ترجمہ ہی غلط کیا، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے، یہ ترجمہ غلط ہے۔ آلا کہتے ہیں نشانی کو، وہ جنت بھی ہو سکتی ہے، جہنم بھی ہو سکتی ہے، اور فزیکل فینومینا آف نیچر بھی ہو سکتا ہے۔ مولانا مودودی رحمہ اللہ نے ہر آیت کا اس کے کانٹیکسٹ کے اعتبار سے ترجمہ کیا، انہوں نے یہ ترجمہ نہیں کیا تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے، ورنہ تو جہنم جو ہے وہ کیا نعمت ہے۔ یخرج منہم اللؤلؤ والمرجان، پچھلی دفعہ ذکر ہوا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے سمندروں کو ملایا ہے اور ان کے درمیان ایک ان سین بیریئر، ایک آڑ رکھ دی ہے، اور میں نے بتایا تھا کہ آپ یوٹیوب کے اوپر جا کے اگر لکھیں، الاسکا ایک جگہ ہے امریکہ میں، وہاں پہ پیسیفک اوشن اور اٹلانٹک یعنی بحر اوکیانوس اور بحر الکاہل یہ آپس میں ملتے ہیں، اور ایک کا پانی جو ہے وہ بلو کلر کا ہے اور ایک کا گدلے کلر کا ہے، مسٹرڈ کا تقریباً کلر کا، لیکن وہ آپس میں میچ نہیں کرتے، ایک دوسرے کے اندر داخل نہیں ہوتے، بلکہ الگ الگ دور تک ان کی لکیر کئی کلومیٹرز تک نظر آتی ہے، اور اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی ایک حکمت ہے۔ ادھر کی جو مچھلیاں ہیں وہ ایک خاص انوائرمنٹ میں رہ رہی ہیں، وہ اس انوائرمنٹ میں زندہ نہیں رہ سکتی، حالانکہ پانی ہے، لیکن ان کی ڈینسٹی کا فرق اللہ نے ایسا رکھ دیا کہ وہ آپس میں مکس نہیں ہوتے۔ تو اسی کانٹیکسٹ میں اگلی آیات آ رہی ہیں کہ ان سمندروں میں سے موتی اور مرجان یعنی یہ قیمتی پتھر بھی انہی کے اندر سے نکلتے ہیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو اے جنو انس کے بھاری گروہ، تم اپنے رب کی قدرت کی کون کون سی نشانیوں کو جھٹلاؤ گے۔ اس آیت کے اوپر میں نے پچھلی دفعہ بھی ڈسکشن کی تھی کہ یہ عموماً ترجمہ ہمارے جو علماء ہیں انہوں نے کیا ہے کہ تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے، یہ ترجمہ غلط ہے۔ اس کا ترجمہ صرف مولانا مودودی رحمہ اللہ تعالیٰ نے صحیح کیا، انہوں نے یعنی کانٹیکسٹ کے ساتھ سرکمسٹانسز کے مطابق جو آیات تھی اس کے اعتبار سے ہر دفعہ اس کا ترجمہ ڈیفرنٹ کیا۔ اگر تو اللہ کی نعمت کا ذکر ہو رہا ہے تو نعمت کا انہوں نے ذکر کر دیا، اگر اللہ تعالیٰ کی کوئی فزیکل فینومینا آف نیچر قانون قدرت تذکیر بھی آلاء اللہ، قدرت کی بڑی بڑی نشانیاں، تو وہاں قدرت کا ذکر کیا۔ اگر اللہ تعالیٰ کے غضب کا ذکر ہوا ہے تو اس اعتبار سے اس کا ترجمہ کیا۔ وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنْشَآتُ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ، اور اسی کے زیر فرمان ہے وہ جہاز، بحری جہاز جو سمندروں میں پہاڑوں کی مانند بلند نظر آتے ہیں۔ یعنی پرانے وقتوں میں آپ اگر آج بھی ہالی ووڈ کی جو پرانے سٹائل کی رومن امپائر کی فلمیں انہوں نے بنائی ہوئی ہیں نا، اس میں آپ دیکھیں تو وہ بڑی بڑی کشتیاں بادبان والی، جن کے بڑے بڑے بادبان ہیں جو کہ ہوا کے زور کے اوپر چلتی ہیں، تو وہ دور سے دیکھنے سے پہاڑوں کی مانند نظر آتی ہیں اس زمانے میں بھی۔ اب تو خیر بحری جہاز خود ہی پہاڑ جتنے بڑے ہیں، اتنے بڑے بڑے، تو اللہ تعالیٰ ان کو اپنی طرف منسوب کر رہا ہے کہ یہ میرے ہیں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے کریشن ایکس نہیلو کی، اس کا جتنا بھی مٹیریل ہے وہ انسان نے ڈیولپ ضرور کیا ہے، پیدا نہیں کیا۔ کریشن ایکس نہیلو تو ہو ہی نہیں سکتی، عدم محض سے وجود وہ صرف اللہ بخشتا ہے۔ ہم تو جو قدرت کی دی ہوئی مادی چیزیں ہیں ان کو یوٹیلائز کر کے بوئنگ 747 یا ٹائٹینک بحری جہاز بنا لیتے ہیں، اس اعتبار سے یہ ساری چیزیں اللہ کی ہیں۔ اور دوسرا اس اعتبار سے کہ جتنے فزیکل فینومین آف نیچر ہیں، قانون قدرت ہیں، جن کو سائنٹسٹ تو کہتے ہیں سائنٹیفک یا فزیکل لاز ہیں، وہ خدائی قوانین ہیں۔ سائنس تو صرف ڈسکور کرتی ہے، یعنی یہ گریویٹیشنل فورس جو ہے یہ سائنس نے ڈسکور کی ہے، یہ سائنٹیفک فینومینا نہیں ہے، فینومینا تو یہ قدرت کا ہے، اور قدرت سے مراد یعنی اگر ہم بات کریں تو یعنی خدا کی قدرت۔ تو یہ جہاز اللہ اپنی طرف منسوب کر رہا ہے کہ ایک تو کریشن کا میٹیریل اللہ کی طرف سے ہے، دوسرا ان کا سمندروں پہ چلنا یہ خدا کی وجہ سے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے سمندروں میں پانی کے اندر ایک قوت اچھال رکھی ہے جسے فورس آف بوائنسی کہا جاتا ہے انگلش میں۔ وہ بچپن میں آپ نے ارشمیدس پرنسپل بھی پڑھا ہوگا کہ ارشمیدس نے یہ پہلی دفعہ یہ چیز دریافت کی تھی، اور یہ ارشمیدس جو ہے اس کا زمانہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے بھی پہلے کا،
فورس آف بوئنسی اس نے دریافت کی تھی کہ جو بھی فلوٹنگ باڈی ہے اس کے اوپر جو پانی ہے اتنی فورس کے ساتھ اوپر کی طرف عمل کرتا ہے جتنا اس کا ویٹ ہوتا ہے، وہ ویٹ جو اس کا جو والیوم ہے جتنا پانی کے ویٹ کو ڈسپلیس کرتا ہے. یعنی اگر ایک بحری جہاز ہے یا کوئی بھی جو ہے وہ تیرنے والی چیز ہے، اس کو جب پانی میں رکھا جاتا ہے تو کچھ حصہ اس کا پانی میں ڈوبتا ہے اور باقی باہر رہتا ہے. مکمل ڈوب جائے تو وہ ڈوب گئی نا، وہ تو ظاہر ہے فورس آف بوئنسی سے بڑھ جاتی ہے اس کی اپنی جو ویٹ ہے. جو فلوٹنگ باڈیز ہیں ان کا جتنا حصہ پانی میں ڈوبا ہوتا ہے تو پانی میں ڈوبنے کی وجہ سے اتنے ایریے سے پانی جو ہے وہ ڈسپلیس ہو جاتا ہے. بحری جہاز جتنا ڈوبا ہوگا اتنے سے پانی تو نہیں ہوگا، بحری جہاز کا وہ حصہ ہوگا. تو وہ جتنا پانی وہ ڈسپلیس کرتا ہے نا، اس پانی کو اگر تولا جائے تو اس پانی کا جتنا وزن بنتا ہے نا، اس وزن کے برابر پانی فورس سے اوپر کی طرف فلوٹنگ باڈی کو دھکیلتا ہے. اگر وہ فورس اس بحری جہاز کے وزن سے زیادہ ہے تو بحری جہاز تیرے گا، اگر وہ فورس جو ہے وہ اس سے کم ہے تو ڈوب جائے گا. اس لیے آپ دیکھیں سوئی ڈوب جاتی ہے اور ہزاروں ٹن بحری جہاز جو ہے وہ تیرتا ہے، کیونکہ اس کا والیوم اتنا ہوتا ہے کہ وہ پانی اتنا ڈسپلیس کرتا ہے کہ اتنا ہی. اب سوئی کا تو والیوم بڑا تھوڑا سا ہوتا ہے نا، والیوم کی نسبت اس کا ویٹ زیادہ ہوتا ہے سوئی کا. اسی سوئی کو اگر آپ چپٹا کر کے ایک چھوٹی سی باریک سی پلیٹ بنا دیں سٹیل کی تو وہ تیر جائے گی، کیونکہ اس کا والیوم بڑھ جائے گا. تو یہ ہے ارشمیدس پرنسپل. تو یہ خدائی قوانین ہیں جن کی وجہ سے یہ آپ کو بحری جہاز بھی سمندروں پہ چلتے نظر آ رہے ہیں. اس لیے اللہ کہہ رہے ہیں یہ میرے ہیں. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو اے جن و انس کے دو بھاری گروہ ہو، تم اپنے رب کی کون کون سی قدرت کی نشانیوں کو جھٹلاؤ گے. کل من علیہا فان، ہر اس کو فنا ہے، ہر اس نے ختم ہو جانا ہے جو اس زمین پہ ایگزسٹ کرتا ہے. اس کائنات کے اندر جو ایگزسٹنس ہے وہ بھی، اور اس زمین کے اوپر جتنے لوگ آباد ہیں چاہے وہ جتنی بھی اسپیشیز ہیں، ایک نہ ایک دن سب کو موت آنی ہے. اور باقی کس نے رہنا ہے؟ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، اور باقی رہے گی تیرے رب کی ذات جو بڑی عظمت اور احسان کرنے والی ہے، اکرام کرنے والی ہے. ویسے لفظی تو ترجمہ ہے تیرے رب کا چہرہ باقی رہے گا، لیکن ظاہر ہے کہ اس پہ ہم تعویل کرتے ہیں کہ چہرے سے مراد اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. یہاں پر میں یعنی خصوصاً جو سلفی اہل حدیث علماء ہیں وہ عموماً قرآن پاک کی آیات کی جب کسی حوالے سے تعویل کی جاتی ہے تو وہ فوراً یعنی تحریف قرآن کا فتویٰ لگا دیتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ جی آپ الفاظ کو انہی الفاظ کے ساتھ لیں، اس کی تعویل نہ کریں. اس موقع پر ان کو بھی تعویل کرنی پڑتی ہے. یہاں ترجمہ تو یہ بنتا ہے کہ تمہارے رب کا چہرہ رہے گا، باقی سب کچھ ختم ہو جائے گا. تو قرآن حکیم میں تو اہل حدیث بھی مانتے ہیں، باقی بھی مانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھوں کا بھی ذکر ہے جیسا کہ اس کی شان کے لائق، اللہ کی آنکھوں کا ذکر جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے، اس کی کوئی تمثیل نہیں. لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر. یہاں پہ آپ اہل حدیث کا ترجمہ بھی اٹھائیں گے نا تو انہوں نے اس کی تعویل کی ہوگی کہ تمہارے رب کی ذات کو باقی رہنا. تو ہم کہتے ہیں جناب آپ نے چہرے کو ذات کیوں بنا دیا؟ وہ کہتے ہیں یہ پاسبل نہیں ہے، تعویل تو کرنی پڑے گی. جب دوسرے لوگ اس طرح کی آیات کی تعویل کرتے ہیں تو اس کو اسماء و صفات کا مسئلہ بنا دیتے ہیں. مثلا مولانا مودودی رحمہ اللہ تعالیٰ نے وسع کرسیہ السماوات والارض کی تفسیر کرتے ہوئے تفہیم القرآن میں لکھا کہ یہاں کرسی سے مراد اللہ تعالیٰ کی بادشاہت ہے، اور عین ممکن ہے کہ کوئی فزیکل کرسی بھی ایگزسٹ کرتی ہو، جبکہ اہل حدیث کا موقف یہ ہے کہ نہیں، آپ کو فزیکل کرسی ماننی ہوگی. اگر آپ یہ کرسی سے مراد اللہ کی بادشاہت لیتے ہیں تو یہ آپ قرآن کی تعریف کر رہے ہیں، کیونکہ قرآن میں تو لفظ کرسی کا ہے. یہاں پہ وہ یہ نہیں دیکھتے کہ یہاں پہ چہرے کا لفظ ہے. اے گلاں مولویاں نو انجینئر صاحب ہی کر سکتے ہیں، تو انہوں نہیں سمجھ آتی کہ مولویوں نے کیڑی گیم پائی ہوئی ہے. مولویوں نے جو کچھ قرآن کے ساتھ کھلواڑ کیا ہے نا، ان کی اس کھلواڑ کو صرف وہ بندہ پکڑ سکتا ہے جس کا کمپیریٹیو نالج ہو. اس لیے میں دیکھیں آیات جہاں جہاں آتی ہیں نا، جس بندے نے ڈنڈی ماری ہے نا، تو میں پھر ڈنڈا میں بھی اٹھا لیتا ہوں علمی کہ بھئی ہوں ڈنڈی سو ٹپنی، میرا ڈنڈا آئی نہیں تھا. تو یہاں پہ انہوں نے بھی تعویل کی ہوئی ہے. اس طرح اور بھی جگہ قرآن پاک میں آتا ہے، سورہ قصص میں آتا ہے کہ ہر چیز فنا ہو جائے گی سوائے رب کے چہرے کے، اور وہ سورہ قصص کی آخری آیات ہے. وہاں پہ آپ یعنی سعودی عرب کی جو تفسیر پڑھیں گے نا، صلاح الدین یوسف صاحب کی، باقاعدہ انہوں نے لکھا ہے کہ اس آیت کی تعویل کی جائے گی کہ یہاں پہ چہرے سے مراد اللہ کی ذات ہے. یہ لفظ انہوں نے استعمال کیا. اچھا، اسی طریقے سے بخاری مسلم کی حدیث ہے کہ قیامت والے دن 7 لوگوں کو اللہ کا سایہ نصیب ہوگا، جس دن اللہ کے سائے کے سوا کسی کا سایہ نہیں ہوگا.
وہاں پہ اہل حدیث نے بھی ترجمہ کیا ہوا ہے بریکٹ میں اللہ کے عرش کا سایہ، حالانکہ وہاں تو لفظ ہے اللہ کا سایہ. وہ کہتے ہیں نہیں جی اللہ کا تو سایہ نہیں ہے نا، اس سے مراد ہے اللہ نے جو سایہ کریٹ کیا ہے اہل جنت کے لیے، اور وہ اس کے عرش کا سایہ ہوگا. اتنی بڑی تعویل. تو یہاں پہ بھی قرآن حکیم میں جہاں کوئی تعویل کرتا ہے وہ نیک نیتی کے ساتھ کرتا ہے. اس کے اوپر جہمیہ کا فتویٰ لگا دینا یا مجسمہ کا فتویٰ لگا دینا حنفیوں کی طرف سے اور سلفیوں کی طرف سے فتویٰ لگا دینا جہمیہ کا، یہ یعنی علمی خیانت ہے. اور یہ وہ بحثیں ہیں جس کے اوپر یعنی پوری امت کے اوائل میں کتنے فرقے ہیں جو آپس میں یعنی لڑتے رہے ہیں اور کس لیول تک یعنی ان کے اندر اختلاف آیا. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو اے جنوں انس کے دو بھاری گروہ ہو، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے، تم اپنے رب کی کون کون سی قدرت کی نشانیوں کو جھٹلاؤ گے. يَسْأَلُهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، سب زمین و آسمان میں جتنے بھی مخلوقات ہیں وہ اسی کی منگتی ہیں، سب اسی سے مانگتے ہیں، سب اسی سے سوال کرتے ہیں. كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ، اور اس کی شان ہر روز نئے اعتبار سے تجلی فرماتی ہے. ویسے بعض لوگوں نے اس کا ترجمہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ہر روز کوئی نیا کام ہوتا ہے، تو وہ یہ سمجھتے ہیں شاید ہم بھی دفتر جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کا بھی کوئی نیا کام ہوتا. یہ نہیں ہے. اس کا جو بالمفہوم ترجمہ ہے کہ اللہ کی شان ہر روز نئے طریقے سے جلوہ نما ہوتی ہے. یعنی آج جس طرح سائنس نے ترقی کی ہے اور جو خدا کا تعارف نیشنل جغرافک نے یا اینیمل پلانٹ نے یا ڈسکوری چینل نے کروایا ہے، وہ ہمارے بزرگوں کو تو اس کا اشر یشیر بھی نہیں پتا تھا. میں ابھی پرسوں اینیمل پلانٹ پہ پروگرام دیکھ رہا تھا ایک عقاب کے بارے میں، تو وہ اس کو ایک بہت بڑی ہڈی ملتی ہے نا، تو اب وہ اس ہڈی کو توڑ تو سکتا نہیں، اس کی چونچ ہے، اتنی مضبوط ہڈی ہے. سر آپ حیران ہوں گے، وہ کمنٹیٹر کہتا ہے کہ جی اس کے اندر یہ حص ایوالو ہو گئی ہے. وہ کہتے ہیں نا ایوولوشن ہوئی ہے، وہ تو خدا نے اسے سکھایا نا. وہ جناب 30 دفعہ اس ہڈی کو اٹھاتا ہے، اتنی بڑی ہڈی دونوں پنجوں میں، اور زمین سے تقریباً 1.5 کلومیٹر اوپر کی ہائٹ پہ جاتا ہے اور کوئی سخت چٹان دیکھ کے اس کے اوپر گراتا ہے اس کو، اور یہ عمل وہ 30 دفعہ ریپیٹ کرتا ہے. اور بار بار یعنی 30 دفعہ آپ وہ تھوڑا تو مار نہیں سکتا، ظاہر ہے اس کے ہاتھ تو نہیں ہے، تو وہ انڈائریکٹ نیوٹنس تھرڈ لا آف موشن کر رہا ہے، عمل کا رد عمل. 30 دفعہ وہ ہڈی گراتا ہے، وہ 30 دفعہ گر کے اتنی کھوکھلی ہو جاتی ہے کہ الٹیمیٹلی وہ ٹوٹ جاتی ہے. پھر وہ ٹوٹتی ہے تو وہ کھاتا ہے. یہ اس کو کس نے سکھایا ہے؟ اللہ نے. یہ ہمارے کسی بزرگ کو، کسی صحابی کو، کسی تابعی کو یہ چیزیں ابزرو نہیں ہوئی ہیں. اگر انہوں نے کی بھی ہوں گی تو ایک دفعہ گورے تو جناب ایک ہفتہ کیمرہ لگا کے بیٹھے رہتے ہیں نا. یہ چیزیں تو گوروں نے دریافت کرنی تھی. اور اس طرح کی قدرت کی کئی نشانی ہیں. یعنی اس میں تو میں فی البدی گھنٹوں بول سکتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مخلوقات کے اندر کیا کیا چیزیں رکھی ہیں، اور وہ سب اللہ کی قدرت کی نشانی ہیں جو وقت کے ساتھ ساتھ ایکسپلور ہو رہی ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کی نئی نئی شانیں. آپ کو پتہ ہے اس وقت ڈیپ اوشن کے اندر ایسی مخلوقات دریافت ہوئی ہیں جو آج سے 20-25 سال پہلے تک بھی دنیا کو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ مخلوقات ایگزسٹ کرتی ہیں. دیکھنا تو بڑی دور کی بات. اور وہ مخلوقات وہ ہیں جو کبھی سمندر کے اوپر نہیں آئی ہیں، وہ نیچے ہی اندھیرے میں رہتی ہیں، انہوں نے سورج کبھی نہیں دیکھا. اور آپ حیران ہوں گے کہ ان کے اندر جو سسٹم ہے نا، یعنی اپنے آپ کو نیچے رکھنے کا، ورنہ تو کوئی بھی چیز فلوٹ کر کے الٹیمیٹلی اوپر تو آ جاتی ہے، وہ اپنے آپ کو نیچے جو رکھتی ہے تو کوئی ٹیکنالوجی چاہیے نا. آپ نے یہ جو آپ دوزیں ہوتی ہیں یہ نیچے کیسے رہتی ہیں؟ اس کے اندر پانی بھرا جاتا ہے باقاعدہ، پھر وہ وزنی ہو جاتی ہے، وہی فورس آف بوائنسی سے بڑھ جاتا ہے ان کا اپنا ویٹ، تو وہ نیچے بیٹھ جاتی ہیں. پھر اوپر لانے کے لیے اس پانی کو باہر نکالنے کے لیے خاص قسم کے انجن ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، آپ حیران ہوں گے، آپ یوٹیوب کے پر جا کے دیکھیں جو اس وقت ماڈرن جیٹ انجن آپ دوزوں میں استعمال ہو رہے ہیں نا، سیم اسی ڈیزائن کی چیزیں ایگزیکٹ اسی شکل و صورت کی ان مچھلیوں کے اندر ہے. سیم اسی ان کا جو ہے وہ ڈیفیوژن سسٹم ہے. اب آپ لوگ تو چونکہ انجینئرنگ کی فیلڈ کے نہیں ہیں تو اس لیے آپ کو سمجھانا مشکل ہوگا. تو وہ سیم وہی سسٹم، ڈیزائن تک وہی ہے. یعنی اگر انسان آپ دوست بنانے سے پہلے زمین کے یعنی اس طے تک پہنچنے میں کامیاب ہو جاتا تو اس کو ڈیزائن بنانے کے لیے اتنی محنت نہ کرنی پڑتی. اور وہ جناب ہزاروں سال کیا لاکھوں سال سے سمندروں میں ایگزسٹ کر رہی ہے مخلوقات اللہ تعالیٰ کی. تو سر یہ آپ ڈسکوری چینل دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کل یوم ہوا فی شان، ہر دن وہ نئی شان کے ساتھ. اس کی شانیں تو ہیں
وہ ہمارے سامنے نئی شانوں کے ساتھ ایکسپوز ہوتا ہے، اور ابھی بھی کئی شانیں ہیں جو اس کی مرنے کے بعد جنت میں پہنچ کے ہمارے سامنے آئیں گی، اس کا تو کوئی احاطہ نہیں کر سکتا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو اے جن و انس کے گروہ اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ سَنَفْرُغُ لَكُمْ أَيُّهَا الثَّقَلَانِ، ان قریب اے دو بھاری گروہ ہو، یعنی جن اور انس، ہم تمہاری طرف متوجہ ہوں گے۔ یہاں پہ یعنی اب وہ ذکر آ رہا ہے جو میں کہہ رہا تھا نا، فَبِأَيِّ آلَاء میں جو تثنیہ کا صیغہ آیا ہے کہ تم دو گروہ، تم دو گروہ، تم دو گروہ، وہ دو گروہ کون سے ہیں؟ جانور ہیں، انسان ہیں، فرشتے ہیں، جنات ہیں، کون ہیں؟ اب وہ یہاں پہ ٹروتھ ریویل ہونے لگا ہے سورہ الرحمن کے اس پورشن میں، کہ وہ دو بھاری گروہ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت بھی دی اور حق اور باطل کا مادہ بھی ان کے اندر رکھا، اپنی ول سے وہ اپنے رب کو چوائس کریں۔ وہ دو ہی مخلوقات ہیں، جن اور انسان۔ فرشتوں میں صرف حق کا مادہ ہے، ان کے اندر صرف نیک اعمال کرنے کا مادہ اللہ نے رکھا ہے، برائی کا وہ سوچ بھی نہیں سکتے، کرنا تو دور کی بات۔ یہ دو با اختیار مخلوقات ہیں، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ۔ تو ہم عنقریب تمہاری طرف متوجہ ہوتے ہیں، یعنی اپنی گفتگو کا روئے سخن تمہاری طرف کرتے ہیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم دونوں گروہ اپنے رب کی کون کون سی قدرت کی نشانیوں کو، نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ یا معشر الجن والانس، اے جن و انس کے بھاری گروہ ہو، بڑی جماعت ہو، ان استطاعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض، اگر تم میں طاقت ہے نا کہ تم نکل سکتے ہو زمین و آسمان کی باؤنڈری سے، فانفذوا، تو نکل کے بتاؤ، بھاگو۔ اگر تم اتنی طاقت رکھتے ہو کہ اس کائنات سے بھاگ کے کہیں اور جا سکتے ہو، یعنی خدا کی قدرت سے نکلنے کی کوئی کوشش کر سکتے ہو نا، جہاں بھی جاؤ گے اس کی بادشاہت ہی ہوگی۔ لا تنفذون الا بسلطان، تم جہاں کہیں بھی جاؤ گے تو وہ اسی کی بادشاہت ہوگی۔ اس آیت کا مختلف انداز سے مختلف لوگوں نے ترجمہ کیا ہے، مفہوم بیان کیا ہے۔ بعض لوگوں نے ترجمہ کیا کہ تم قوت کے بغیر تو نکل نہیں سکو گے، اس سے انہوں نے میزائل پروگرام اور راکٹس کو ثابت کیا۔ سر راکٹس بھی آپ کو کائنات سے باہر تو نہیں لے کے جا سکتے نا۔ اصل اس کا ترجمہ یہ ہے لا تنفذون الا بسلطان، تم نکل کر کہیں بھی چلے جاؤ اسی کی سلطانیت، اسی کی بادشاہت ہوگی، تم جہاں مرضی چلے جاؤ۔ ہم تو پہلے آسمان سطح تک نہیں پہنچ سکے۔ آپ کو پتا ہے کہ سب سے قریب ترین گلیکسی جو ہے نا زمین کے، وہ 9 ارب نوری سال کے برابر ہے، دور ہے 9 ارب جو ہے لائٹ ایئرز۔ اور سر ایک لائٹ ایئر یہ ہوتا ہے کہ روشنی جو ہے نا وہ 1 سال تک سفر کرتی رہے نا تو جتنا فاصلہ طے کرے گی وہ 1 لائٹ ایئر ہے۔ 9 ارب سال تک روشنی سفر کرتی رہے، اور روشنی جو ہے گھوڑے کی رفتار سے یا بوئنگ کی رفتار سے یا ایئر بس کی رفتار سے نہیں چلتی۔ روشنی کی رفتار اتنی ہے کہ روشنی 1 سیکنڈ میں زمین کے 2.5 چکر لگا سکتی ہے، 7 چکر 40,000 کلومیٹر سرکمفرنس ہے، یعنی 300 کلومیٹر پر سیکنڈ، 3 لاکھ کلومیٹر پر سیکنڈ، 1,86,000 میل فی سیکنڈ، 3 لاکھ کلومیٹر روشنی 1 سیکنڈ میں طے کرتی ہے۔ 3 لاکھ کلومیٹر، یعنی زمین تو مکی جائے گی سیکنڈ وچ ہی، زمین کے 7 چکر 1 سیکنڈ میں لگا سکتی ہے پوری زمین میں۔ اتنی تیز رفتاری سے چلنے والی چیز 9 ارب سال تک چلتی رہے تو وہ پہلی گلیکسی تک پہنچے گی، اور اس طرح کی 250 ارب گلیکسیز ہیں۔ اور ارب کا فکر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اگر آپ 24 گھنٹے گنتے رہے نا تو 25 سے 30 سال چاہیے 1 ارب گننے کے لیے، اتنا بڑا فکر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نکل کے بتاؤ نا، اللہ کی بادشاہت ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اپنے رب کی قدرت کی کون کون سی نشانیوں کو جھٹلاؤ گے۔ يُرْسَلُ عَلَيْكُمَا شِوَاظٌ مِّن نَّارٍ، بھیجا جائے گا تم پر آگ کا شعلہ، وَنُحَاسٌ فَلَا تَنتَصِرَانِ، اور دھواں، پھر تم بچ کے کہیں نہیں جا سکو گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر تم اس کائنات سے نکلنے بھی کوشش کرو گے، اللہ کے لیے کوئی مسئلہ ہے؟ ایک آگ کا شعلہ بھیجوں، ایک شہاب ثاقب بھیجوں، تباہ و برباد کر دے ہر چیز۔ شہاب ثاقب تو بہت بڑی چیز ہے سر، تیز رفتاری سے اڑنے والی چیز کو تو چھوٹی سی چیز بھی ہٹ کر جائے، آپ پتہ پرندوں کی وجہ سے یہ جہاز جو ہے وہ تباہ ہو جاتے ہیں، حالانکہ وہ تو ہارڈ چیز بھی نہیں ہوتی ہے۔ تو اس کے اوپر ہالی ووڈ نے کئی ایک فلمیں بنائی بھی ہوئی ہیں جن میں وہ یعنی شہاب ثاقب سے دیکھتے ہیں کہ بڑی بڑی انہوں نے جو اسپیس شٹلز لانچ کی ہوئی ہیں، جو اینیمیٹڈ موویز ہی ہیں اس اعتبار سے، تو وہ فوراً تباہ و برباد ہو جاتی۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اپنے رب کی کون کون سی قدرت کی نشانیوں کو جھٹلاؤ گے، اے جن و انس کے گروہ۔
فَإِذَا انشَقَّتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ۔ اب قیامت کا ذکر آ رہا ہے کہ پھر جب پھٹ جائے گا آسمان تو سرخ ہو جائے گا جیسا کہ رنگا ہوا سرخ چمڑا ہوتا ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فَيَوْمَئِذٍ لَا يُسْأَلُ عَنْ ذَنبِهِ إِنسٌ وَلَا جَانٌ۔ تو اس دن انسان اور جن سے اس کے گناہ کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا، یعنی گناہ کے بارے میں پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں ہوگی، شکلیں بتا رہی ہوں گی، جو سورہ آل عمران میں آتا ہے نا کہ جو نیکوکار ہیں ان کے چہرے روشن ہوں گے اور جو بدکار ہیں ان کے چہرے سیاہ پڑے ہوئے ہوں گے۔ تو یہ ان معنوں میں ہو رہا ہے، ویسے تو پوچھ گچھ ہوگی، مراد یہ ہے کہ پوچھنے کی ضرورت کوئی نہیں ہوگی، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کے عدل کا تقاضا ہے کہ وہ حساب کتاب کرے گا، ادروائز ضرورت نہیں، اس کو تو پتہ ہے کہ کس کو دوزخ میں بھیجنا ہے، بلکہ وہ جس نے خود جانا ہے اس کو بھی پتہ ہے میں نے کیا کرتوت کیے ہوئے ہیں۔ تو وہ اللہ تعالیٰ اس کا ذکر کر رہا ہے کہ کسی انسان کسی جن سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ يُعْرَفُ الْمُجْرِمُونَ بِسِيمَاهُمْ، مجرم اپنے چہروں سے ہی پہچان لیے جائیں گے۔ فَيُؤْخَذُ بِالنَّوَاصِي وَالْأَقْدَامِ، تو ان کو پیشانی کے بالوں اور ٹانگوں سے پکڑ کے گھسیٹا جائے گا، پکڑ لیا جائے گا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ اچھا یہ اب میں ترجمہ نہیں کرتا جا رہا، ظاہر ہے کہ میں اتنی دفعہ اس کا ترجمہ کر چکا ہوں کہ یہ آپ نے کانٹیکسٹ میں دیکھ لینا ہے، اگر تو وہ قدرت کی نشانی ہے تو قدرت۔ اب دیکھیں یہاں پہ تو مجرموں کا ذکر آ رہا ہے اور جہنم کا ذکر آ رہا ہے، تو اس کے بعد فَبِأَيِّ آلَاء کا ترجمہ یہ کرنا تو بیوقوفی ہے نا کہ رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے، یعنی دوزخ تو رب کی نعمت نہیں ہے، وہ تو اللہ کے غضب کا مقام ہے۔ تو یہاں پہ مراد ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی، یعنی اللہ تعالیٰ پکڑنے پر قادر ہے، وہ چاہے تو اس دنیا میں بھی پکڑ سکتا ہے لیکن وہ ڈھیل دیتا ہے تاکہ لوگ اللہ کی طرف رجوع کریں۔ ہذہ جہنم التی یکذب بها المجرمون، یہ ہے وہ جہنم جسے تم دنیا میں جھٹلایا کرتے تھے۔ یطوفون بینہا وبین حمیم آن، وہ گردش کرتے رہیں گے جہنم اور گرم کھولتے ہوئے پانی کے درمیان جو بہت گرم ہوگا، یعنی گرم پانی، وہاں پہ پیاس لگے گی، پہلے تو بھوک لگے گی تو کڑواہٹ والا ان کو زقوم کا درخت کھلایا جائے گا، اس کے بعد سخت پیاس لگے گی اتنی سخت کہ وہ پانی کو اوائڈ نہیں کر سکیں گے، لیکن پانی ہوگا اتنا زیادہ گرم کہ وہ چہرے کے قریب لے کے جائیں گے۔ تو قرآن پاک میں کئی جگہ یہ آیات آئی ہیں کہ ان کے چہرے کی کھال لٹک جائے گی، ان کی انتڑیاں جو ہے وہ جل جائیں گی۔ اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم اپنے رب کی ان غضب کی بڑی بڑی نشانیاں ان کو کیسے جھٹلا سکتے ہو جنوں انس کے کرو۔ یہاں پہ یہ ترجمہ ہوگا، نعمت ترجمہ نہیں ہوگا، ٹھیک ہوگا۔ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، اب سائملٹینیس کنٹراسٹ آ رہا ہے، اور جو ڈرتا ہے اپنے رب کے حضور پیشی سے کہ اسے مر کے اکاؤنٹیبل ہونا ہے اللہ کی بارگاہ میں، اس کے لیے تو دو جنتیں ہیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ذَوَاتَا أَفْنَانٍ، دونوں باغ پھلدار ٹہنیوں والے ہوں گے۔ افنان کہتے ہیں عربی زبان میں جو یعنی ٹہنیوں کو، تو یہ جو جنتیوں کے جو ان کو باغات دیے جائیں گے وہ پھلدار درخت ہوں گے ٹہنیوں والے۔ وہ تو پھر صحیح بخاری میں اس کی ڈیٹیل آتی ہے نا کہ جنت میں ایک ایک درخت ایسا ہے کہ اگر ایک گھوڑ سوار 100 سال تک، صحیح بخاری میں آتا ہے 100 سال تک گھوڑے پہ بھاگتا رہے، اس کے سائے سے باہر نہیں نکل سکتا۔ یہ جناب سائز ہے ایک درخت کا، سر ایک درخت کا، تو کائنات پھر کتنی بڑی ہے۔ بخاری مسلم میں آتا ہے جو سب سے آخر میں جنت میں جائے گا نا دوزخ سے نکال کے، وہ سب سے ادنا درجے کا جنتی ہوگا، لاکھوں کروڑوں سال دوزخ میں جلے گا، جب اس کے سارے گناہ دھل جائیں گے دوزخ کے عذاب کے عوض، اور بس اس کے پلے صرف یہ نیکی ہوگی، اس نے زندگی میں ایک دفعہ لا الہ الا اللہ کہا ہوگا، بس یہ کلمہ اس نے پڑھ لیا ہوگا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یا اپنے بھی وقت کے پیغمبر پہ جو اپنے زمانے میں امتوں کے تھے ان پہ ایمان لائے ہوں گے۔ تو جیسے ہی اس کو بخاری مسلم کے الفاظ ہیں دوزخ سے نکالا جائے گا، اللہ تعالیٰ فرمائے گا ہاں بھائی تیرے لیے زمین سے 10 گنا بڑی جنت، تو کہے گا یا اللہ تو خدا ہو کے میرے ساتھ مذاق کرتا ہے۔ تو بخاری مسلم کے الفاظ ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنی شان کے لائق مسکرائے گا اس کی بات کے اوپر، اللہ فرمائے گا مذاق نہیں کر رہا، حقیقت بات ہے کہ جو یہ روئے ارض ہے، یہ جو میریکل پلانٹ ارتھ ہے، اس سے 10 گنا بڑی جنت ہے اس شخص کے لیے جو سب سے آخری درجے کا جنتی ہے۔ اور سر جو شروع میں چلے جائیں گے ان کی جنتوں کا کون اندازہ لگا سکتا ہے؟ بخاری مسلم کے الفاظ ہیں کہ جنت میں ایک درجے والا اپنے سے اوپر والے درجے کو یوں دیکھے گا جیسے تم ستارے دیکھتے ہو، اور وہ فرق ایک نیکی کا ہوگا۔
ایک نیکی کا اور یہ درجوں کا فرق. یہ تو سر اب ہمیں جب سائنٹسٹ بتا رہے ہیں نا گلیکسیز کی تعداد اور بتا رہے ہیں جی 2.5 ارب گلیکسیز ہیں اور ہر گلیکسی میں 300 ارب سے زیادہ سورج اور اس کے ساتھ زمینیں ہیں, تو یہ اللہ نے پورا انتظام کیا ہوا سر. اس وقت بھی جتنی کائنات ڈسکور ہو چکی ہے نا, اگر یہی جنتیوں میں بانٹ دی جائے نا تو یہ بھی اس سے بڑی ہے. اللہ نے تو کیا کچھ پیدا کر دیا. اسی لیے قرآن حکیم میں آتا ہے نا کہ تمہارے رب کے لشکروں کو کوئی نہیں جانتا اس کے سوا. ہم تو یعنی مخلوقات کا احاطہ کر ہی نہیں سکتے جو کچھ اللہ نے پیدا فرما دیا. تو اللہ تعالیٰ ہمارا ہے کہ ٹہنیوں والے درخت ہوں گے ان جنتوں کے, فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فِيهِمَا عَيْنَانِ تَجْرِيَانِ, ان باغوں میں 2 چشمے جاری ہوں گے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فِيهِمَا مِن كُلِّ فَاكِهَةٍ زَوْجَانِ, اور ان باغوں میں ہر طرح کے میووں کی بھی 2 قسمیں ہوں گی, ہر میوے کی 2 قسمیں ہوں گی. اللہ اکبر. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ مُتَّكِئِينَ عَلَى فُرُشٍ بَطَائِنُهَا مِنْ اسْتَبْرَقٍ, جو جنتی ہیں وہ تکیہ لگائے بیٹھے ہوں گے بستروں پر جن کے استر جو ہیں وہ گاڑے ریشم کے ہوں گے. وَجَنَ الْجَنَّتَيْنِ دَانٍ, اور دونوں باغوں کا پھل نیچا جھکا ہوگا. یہ نہیں ہے کہ جناب آپ وہ درخت اتنے بڑے بڑے ہیں تو جناب آپ کو کوئی سیڑھی لگا کے یا کسی ڈرون میں بیٹھ کے جانا پڑے, نہیں, ٹہنی لٹک رہی ہوں گی, بلکہ اشارہ کریں گے تو ٹہنی اپنے پاس آ جائے گی اور آپ اس کو پھل کے توڑ کے کھائیں گے. چونکہ جنت کو تو فنا نہیں ہے, آپ کے توڑ کے ختم ہوگا ایک اور وہاں پہ لگ جائے. جنت میں کوئی چیز ختم نہیں ہونی سر, جتنا مرضی کھاؤ پیو, ختم کوئی چیز نہیں ہونی. جو آپ کھائیں گے نا آپ, اچھا, اور آپ کو بھی تکلیف سے آزاد کر دیا, کوئی پیشاب نہیں ہے, کوئی پخانہ نہیں ہے. بخاری مسلم کے الفاظ ہیں, ایک خوشبودار ڈکار آئے گی سب کچھ ہضم, اور کوئی قبض والا معاملہ نہیں ہوگا, کوئی پیٹ خراب ہونے والا نہیں ہوگا. وہاں اپنے آپ لذت کے لیے کھائیں گے اور بھوک بھی نہیں ہوگی. بھوک کے بغیر بھی لذت کی وجہ سے آپ کھانا کھائیں گے اور لذت کی وجہ سے آپ جتنا مرضی. یہاں پہ بھی لوگ بھوک کے بغیر لذت کے لیے کتنا کچھ کھا جاتے ہیں, کہتے ہیں میں تو ہنے کھانا کھا کے آیا تو رکھو تو پھر 2 پلیٹیں کھا جاتے ہیں. ٹھیک ہے, ادھر بھی اتنے لوگ موجود ہیں, بعض میں جو کچھ بھی بیچاروں کے ساتھ ہوتا رہے تو وہ ایک لادہ بات ہے, لیکن وہاں پہ یہ کچھ نہیں ہوگا. بخاری مسلم کی یہ تمام احادیث جو جنت کے ٹاپک پہ ہیں, ان کو اگر آپ نے ایک جگہ کمبائنڈ فارم میں دیکھنا ہے تو مشکات المصابی کی 3ری جلد میں, جس کو میں نے انسائکلوپیڈیا آف حدیث ڈکلیئر کیا ہے, یعنی اہل سنت کی مین سٹریم کی 13 کتابوں کا یہ مجموعہ ہے, اس کی 3ری جلد میں آپ جا کے جنت کا چیپٹر کھول کے پڑھ لیں, آپ کو تمام چیزیں ایک جگہ مل جائیں گی. اور اگر آپ نے ان کو مزے لے کے سننا ہے تو آپ طارق جمیل صاحب کے لیکچر دیکھیں, میرے اندر اہلیت نہیں ہے اس کو بیان کرنے کی. اچھا جی, فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فِيهِنَّ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ لَمْ يَطْمِثُهُنَّ إِنسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانٌ, ان جنتوں میں نیچی نگاہوں والی حوریں ہوں گی جن کو نہ کسی انسان نے چھوا ہوگا نہ کسی جن نے اس سے قبل. اچھا, ان آیات سے اب یہ بھی پتہ چل گیا کہ جنوں کے لیے بھی ایک جنت ہے اور انسانوں کے لیے بھی جنت. جنوں کے لیے ظاہر ہے ان کی ریکوائرمنٹس اپنی ہیں, آپ کو پتہ ہے, صحیح بخاری میں آتا ہے, صحیح مسلم کے اندر کہ نبی علیہ السلام نے منع کیا ہے کہ آپ گوبر یا ہڈی کے ساتھ استنجا نہ کریں کیونکہ جنوں کی خوراک ہے اس کے اندر. ہماری خوراک تو گوبر یا ہڈی کے اندر نہیں اللہ نے رکھی ہوئی ہے. تو جنوں کی آرائش کا, ان کی جو خواہشات کا سامان الگ سے ہے, ان کی جنت الگ ہے, انسانوں کی جنت الگ ہے, لیکن ان کے لیے اپنی جنیاں ہوں گی, تواڈے سے تواڈیاں جنیاں ہوں گی. ٹھیک ہے, وہاں لیکن جنیاں نہیں ہوں گی, وہاں پہ بڑی شریف قسم کی بیویاں ہوں گی. جی, فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ كَأَنَّهُنَّ الْيَاقُوتُ وَالْمَرْجَانُ, اور یہ جنتی عورتیں ایسی ہوں گی گویا یاقوت اور مرجان ہیں. وہ تو صحیح بخاری میں آتا ہے کہ وہ یعنی ایسی ٹرانسپیرنٹ حوریں ہوں گی کہ ان کی جو پنڈلیاں ہیں, پنڈلیوں کے پیچھے ہڈیوں میں جو گودا ہے نا وہ بھی ٹرانسپیرنٹ نظر آ رہا ہوگا. یہاں پہ تو خیر ان چیزوں میں شاید کوئی اتنی اٹریکشن نہ ہو کہ کوئی شیشے کی کوئی حور بن کے سامنے آ جائے, وہاں کی ریکوائرمنٹس ڈیفرنٹ ہیں, وہاں کے لیے وہاں جا کے پتہ چلے گا. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانُ, احسان کا بدلہ بجز احسان کے کیا کچھ اور بھی ہو سکتا ہے؟ ہائے ہائے, یہ اللہ ہی کا ہی فضل ہے سر. اس کی اس آیت کا جو سوز و گداز ہے نا وہ ایک عربی سمجھ سکتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جس نے زندگی میرے لیے گزاری, جس نے میرے لیے دنیا میں تکلیفیں اٹھائیں, حلال و حرام کی تمیز کی, روکھی سوکھی کھا لی, میری وجہ سے اسے دنیا میں نمازوں کی مشقت اٹھانی پڑی, روزوں کی مشقت اٹھانی پڑی, جس نے اتنا احسان کیا ہے
اللہ پہ تو نہیں کیا، لیکن اللہ تعالیٰ قدردان ہے۔ اللہ فرماتا ہے جس نے اس طرح کا احسان کیا ہو تو کیا اس کا بدلہ میری طرف سے احسان کے علاوہ کچھ اور ہو سکتا ہے کہ میں بھی اس کے ساتھ ویسے ہی احسان کروں؟ حالانکہ ہم نے اللہ پہ نہیں احسان کیا ہوا، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کی قدر شناسی کہ وہ قدر کرتا ہے انسان کہ بتاؤ اس احسان کا، اس نیکوکاری کا بدلہ کیا نیکوکاری کے علاوہ کچھ ہو سکتا ہے؟ جو تم نے نیکوکاری کی تو میں تمہارے ساتھ وہی نیکوکاری کروں گا، یعنی مراد یہ کہ جنت دوں گا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو اے جن و انس کے گروہ تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ وَمِن دُونِهِمَا جَنَّتَانِ، ان دو جنتوں کے علاوہ اور دو جنتیں بھی تمہیں ملیں گی۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ مُدْهَامَّتَانِ، دو نہایت سرسبز اور شاداب گھنی قسم کی جنتیں، یعنی جہاں پہ گھنے قسم کے درخت ہوں گے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فِيهِمَا عَيْنَانِ نَضَّاخَتَانِ، ان میں دو چشمے ہوں گے جوش سے ابل رہے ہوں گے۔ وہ تو بخاری مسلم میں پھر ڈیٹیلز آتی ہیں نا کہ شہد کی نہریں الگ سے، دودھ کی الگ سے، شراب کی الگ سے، نہ ختم ہونے والی اور نہ خراب ہونے والی۔ یہاں تو جناب خالص دودھ نہیں ملتا، وہاں دودھ کی نہریں ہیں، ٹھیک ہے جی۔ خالص شہد نہیں ملتا، وہاں پہ شہد کی نہریں ہیں اور خراب بھی نہیں ہوگی۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فِيهِمَا فَاكِهَةٌ وَنَخْلٌ وَرُمَّانٌ، اور اس میں میوے ہوں گے اور کھجوریں اور انار ہوں گے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو اے جن و انس کے گروہ تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ فِيهِنَّ خَيْرَاتٌ حِسَانٌ، اور ان جنتوں میں اچھی سیرت والی اور اچھی صورت والی عورتیں ہوں گی، یعنی حوریں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ حور مقصورات فی الخیام، یہ اب حور کا لفظ بھی آ گیا، یہ حوریں ہوں گی جو پردہ دار خیموں میں ہوں گی۔ عرب کے لوگ یعنی ان میں یہ والا کم از کم ٹرینڈ تھا پردے کے حوالے سے کہ یعنی وہ ایسی عورتیں جو گھر سے باہر نہیں نکلتی تھیں اور پردہ نشین ہوتی تھی، کنواریاں تھیں، وہ ان کو لائک کرتے تھے۔ یہاں بھی بدماش بھی کہتا ہے جی میری بیوی جو ہے وہ پردے والی ہونی چاہیے، یہ اللہ نے انسٹنکٹ میں ڈال دیا ہمارے۔ تو اسی کی مثال اللہ نے دی ہے کہ وہ جنت میں ایسی حوریں ہوں گی، اور پہلے بھی ذکر ہو چکا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ لَمْ يَطْمِثْهُنَّ إِنسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانٌ، ان حوروں کو اس سے پہلے نہ انسان نے چھوا ہوگا نہ کسی جن نے۔ اچھا، اس کے اوپر ایک عموماً سوال بھی ہوتا ہے، میرا یوٹیوب پہ کلپ بھی آپ دیکھ لیں کہ جنت میں عورتوں کو کیا ملے گا۔ بعض لوگ پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ جی مردوں کو تو حوریں ملیں گی، تو جنت میں عورتوں کو کیا ملے گا؟ تو میں نے اس کے اوپر پوری ڈیٹیل ڈسکشن کی تھی کہ قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ نے جا بجا اس چیز کا ذکر کیا ہے کہ جنت میں ہر وہ چیز ہے جس کی تم خواہش کرو گے۔ اب خواہش ہر انسان کی ڈیفرنٹ ہے، لیکن انسان کی جو خواہش ہے وہ اپنی انسٹنکٹ سے باہر نہیں ہو سکتی۔